अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट हम आपके सामने ला रहे हैं। और जो इसमें सबसे बड़ी खबर और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और बड़ी खबर जो है वो ये है कि नाजरीन, जल्द ईरान और अमेरिका का जो है वो जंग का खात्मा होने वाला है, क्योंकि मोहसिन नकवी 5 रोज में 2 बार ईरान गए हैं। और अब एक बड़ी शख्सियत जाने वाली है ईरान, जो है ईरान जाने वाली है। और ये हम सारी तफसील आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, जो गुज़श्ता रोज़ पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या मामलात हुए, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाजरीन, जो एक अदाकारा हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, और वो धमकियां नून लीग का रहनुमा है, वो धमकियां दे रहा है। ये क्या मामला है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाजरीन, जुमे के रोज़ जो काल पूरे आल पाकिस्तान में जो है वो हड़ताल की काल दी गई है, वो उसका क्या होगा, क्या बनेगा, ये भी हम आपके सामने सारी डिटेल रखेंगे नाजरीन। तो चलते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले नाजरीन, हम ईरान और अमेरिका जंग के मामले में देखते हैं कि क्या मामला है। ये वो मामला है नाजरीन जिससे सब ममालिक परेशान है, दुनिया भर के लोग और पाकिस्तान भी। और आपको पता है, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ जाने की वजह से सब मामलात जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और हर आदमी और तकरीबन जो आम आदमी है वो बड़ा परेशानी का शिकार होता है। तो खबर ये आई है, शुनीद ये है कि नाजरीन, जल्द जो है जंग का इख्तिताम होने वाला है। ये एक खुशखबरी है। और मोहसिन नकवी जो हैं वो 5 रोज के अंदर 2 बार ईरान गए हैं। पहले जो ईरान गए, 3 दिन के बाद जैसे आए तो वो कोयटा पहुंचे, क्योंकि कोयटा में जो है शहबाज शरीफ भी थे और आसम मुनीर फील्ड मार्शल, वो भी शायद मौजूद थे। तो उन्होंने वहाँ को ब्रीफिंग दी होगी, बातचीत की होगी, और सारे मामला सामने रखे होंगे। और फिर वो दोबारा जो है फिर ईरान चले गए। और अब अहम शख्सियत जो कहते हैं कि जाने वाली हैं, वो शायद हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर ही हो सकते हैं, अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है। और बहुत जल्द नाजरीन, खुशखबरी आ सकती है। और ईद के बाद, हज के बाद जो है ये मामलात जो है ये अंजाम को पहुंच सकते हैं। और मामलात में एक बड़ी बैठक पाकिस्तान में हो सकती है कि ईरान और अमेरिका के मामलात जो हैं वो जो हैं जंग के तय पा जाएं। उधर नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने, आपको हमने बताया था कि 2 रोज पहले वो जो है मोहम्मद बिन सलमान और एक मुल्क और उनके कहने पर जो है वो जंग को रोक दिया था। और वो कहते हैं कि अगर ना कोई या मुज़ाकरात अंजाम को पहुंचे तो जंग फिर शुरू की जा सकती है। और धमकियों का सिलसिला तो दोनों तरफ से जारी है नाजरीन। इधर पासदारान इनकलाब जो हैं वो कहते हैं कि हम जंगजू लोग हैं, आपको ये भी नहीं इल्म कि अब हमारे जो टारगेट हैं वो क्या है, और हमारे टारगेट और हमारा जो है अब निशाना कहाँ पर पहुंचेगा, और किस जगह पर हम जो है घुस कर मारेंगे, और हम कहाँ तक पहुंचेंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इस जानब से भी ये जो धमकियां हैं, साथ साथ धमकियों का सिलसिला भी जारी है। मगर ताज़ा तरीन जंग के बारे में नाजरीन, ये खबर बड़ी ज़बरदस्त आई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि नेतन्याहू को जो मैं कहूँगा वो तस्लीम करेगा।
یہ بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ آبنہ حرمت جو ہے وہ کھلنی چاہیے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ اور یہ خبر جو ہے، یہ خوش خبری اس کو کہا جا سکتا ہے، اور اس میں پاکستان کا پھر اہم کردار شروع سے ہی ہے، اور اب پھر اس میں تیزی آئی ہے، اور امید رکھنی چاہیے کہ جلد جو ہے یہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ اور ناظرین، دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز ملاقات کے لیے جو سہیل افریدی اور عمران خان کی بہنیں گئیں، پھر وہاں 26 نمبر پر ان کو روک لیا گیا۔ وہاں ناظرین جو ہے ربڑ کی گولیاں استعمال کی گئیں، تو پریس کانفرنس میں وہ گولیاں جو ہے وہ ویڈیو میں صحافیوں کو دکھائی گئی، گولیاں لگی ہوئی۔ پھر جو ہے سہیل افریدی نے بڑی زبردست اور غصے میں اسپیچ کی، اور پھر وہی معاملات دہرائے کہ پاکستان کو یہ جو ہے یہ توڑنا چاہتے ہیں، یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ 4.5 کروڑ عوام کا میں نمائندہ وزیر اعلیٰ ہوں، اور میرے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ یہ بار بار وہ اس بات کو دہراتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور پھر انہوں نے پاکستان کے حالات، پھر قرضہ جو ملکی قرضہ ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ ملک پر پہلے کتنا قرضہ تھا اور اب اس سے دگنا ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا، یہ جو رجیم چینج کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے اور ملک کو کس طرف لے کر گئے ہیں، اس طرح کی ملی جلی انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو جمعے کے روز علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے ملک بھر میں احتجاج کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس میں جو ہے ہمارے ایم این اے، ایم پی اے اور یہ سب شرکت کریں۔ تو اس کے بارے میں ناظرین ایک اینکر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ احتجاج نہیں ہوگا، کچھ لوگ تھوڑے بہت نکلیں گے اور کوئی احتجاج نہیں ہوگا، یہ صرف رنگ بازی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بار بار جو ہے سائفر کا نام لینا جو ہے یہ بھی رنگ بازی ہے، اسے بھی رنگ بازی کو چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ ایک اینکر ہیں، انہوں نے اس کو رنگ بازی کا نام دیا، اور اس احتجاج کو بھی کہا کہ یہ احتجاج جو ہے دیکھنا کچھ نہیں ہوگا، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، یہ صرف رنگ بازی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے تازہ ترین۔ اور ناظرین اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ ایک اداکارہ ہے مومنہ اقبال، انہوں نے ایک لمبی چوڑی سٹوری جو ہے وہ شائع کی ہے۔ تو وہ اس کی سٹوری پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کون دھمکیاں دے رہا ہے، ایک نون لیگ کا ایم پی اے ان کو دھمکیاں دے رہا ہے قتل کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے بڑا رابطہ کیا مگر میری سنوائی نہیں ہوئی۔ تو ناظرین پھر جو ہے یہ ساری سٹوری کے بعد اب معلومات یہ ہو رہی ہے کہ تقریباً 5 سال قبل مومنہ اقبال اور وہ جو ایم پی ہیں جس کا ابھی تک نام ظاہر نہیں ہوا، ان کا آپس میں جو ہے تعلقات پیدا ہو چکے تھے۔ پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک تقریب جو ہے وہ ان کے مومنہ اقبال یا ایم این اے، میرا خیال ان کے جو کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک تقریب بھی منعقد کی گئی، اور جس میں کہا جائے کہ ہاں ہو گئی، تو وہ جو ہے وہ ہاں بھی ہو گئی۔ پھر بعد میں یہ معلومات ہوئی مومنہ اقبال کو کہ یہ جو ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، یہ جو ہے یہ شادی شدہ ہے، اور پھر اور باتیں بھی ظاہر ہوتی رہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات کھٹائی میں پڑ گیا اور جواب ہو گیا۔ اب یہ جو اداکارہ ہے ان کی منگنی بھی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہے، اس وجہ سے ایم پی اے جو ہے وہ شدید غصے میں ہیں اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں
اور پھر یہ معلومات ہو رہی ہے کہ مریم نواز جو ہے انہوں نے تھوڑا انٹرفیئر کیا ہے اور اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی اداکارہ کی جو ہے اب جلد شادی متوقع ہے۔ یہ صورتحال تازہ سٹوری اور یہ اپڈیٹ ہے مومنہ اقبال کے بارے میں۔ تو ناظرین، تازہ ترین خبریں ہم نے آپ کو دی، تو کوشش کیجئے کہ خبریں جب آپ کو پسند آئیں تو لائک کیجئے، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، تاکہ ہم ویڈیو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اور ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔